زین البالغ ہے علی تیرا نام ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نذرانہ عقیدت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی نقوی۔ پروردگار عالم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک سلسلہ ہدایت قائم کیا جو حضرت آدم سے شروع ہوا اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر تمام ہوا۔ ایک مکمل اور کامل سلسلہ ہدایت کہ جس کی آخری سلسلے کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں پیروی کا بہترین نمونہ ہے۔ یقیناً کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر رسالت تو تمام ہو گئی، لیکن ہدایت کا سلسلہ جاری رہا، اور یہ ہدایت کا سلسلہ آگے بڑھا امامت اور ولایت کے ذریعے، علی ابن ابی طالب کے ذریعے، اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ، امام حسین سید الشہداء، اور اس کے بعد ان کے فرزند حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، یہ سب کے سب محمد ہیں۔ میرے والد مرحوم پروفیسر سید سردار نقوی صاحب نے کیا خوبصورت شعر لکھا کہ 14 صحیح حیات کا دستور ایک ہے، 14 صحیح حیات کا دستور ایک ہے، فانوس مختلف ہیں مگر نور ایک ہے۔ یہ ساری ہستیاں خداوند تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے دنیا میں آئی ہیں، اور خداوند تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے انبیاء کا سلسلہ ہو یا امامت کی زندگی، تمام کی زندگیوں میں مشکلات اور مصائب زیادہ نظر آتے ہیں۔ بالخصوص جب ہم امامت کی حیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں رنجشیں، مشکلات، پریشانیاں، مصائب زیادہ نظر آتے ہیں، خوشیاں بہت کم ہیں۔ لیکن جب بھی کبھی اس گھر پر کوئی خوشی آئی، اس گھر میں کوئی خوشی آئی، تو سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا، پروردگار عالم کا شکر ادا کیا، اور شکر تو یہ ہر صورت میں ہی ادا کرتے ہیں، چاہے مشکلات ہوں یا خوشیاں ہوں۔ رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ کی جو منزل اس گھرانے میں نظر آئی وہ ہمیں کہیں نہیں نظر آئی، اور اس گھرانے میں بھی جو ذات اقدس رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ کی معراج پر نظر آتی ہے وہ علی ابن الحسین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، کہ جن کا لقب ہی سید الساجدین قرار پایا، جن کا لقب ہی زین العابدین قرار پایا، جن کا لقب ہی اصبر الصابرین قرار پایا۔ یقیناً کہ جن کے لیے یہ شعر بالکل صادق آتا ہے، میرے والد صاحب نے کسی موقع پر لکھا تھا کہ ان کے کردار کی قسم وارث اجداد ہیں یہ، ان کے کردار کی قسم وارث اجداد ہیں یہ، اور روح سجدہ کی قسم سید سجاد ہیں یہ۔ جو زیر خنجر خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کرے، سجدے یقیناً معراج کی منزلوں پر بھی ہوئے، سجدہ یقیناً مسجد کوفہ میں بوقت فجر بھی ہوا، سجدہ یقیناً میدان کربلا میں بوقت عصر بھی ہوا۔ ان تمام سجدوں کی عظمتیں اور رفعتیں اپنی جگہ، مگر ان تمام سجدوں کے ہوتے ہوئے سید الساجدین امام زین العابدین کا لقب قرار پایا۔ آج حضرت کی ولادت کے مناسبت سے سچ ٹی وی اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ گفتگو ہوگی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے۔ اس خوشی کے موقع پر زمانے کے امام کی خدمت میں، تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں، ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود نہایت واجب الاحترام شخصیات کی خدمت میں اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس ہستی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں انتہائی واجب الاحترام ہمارے بہت ہی عزیز، بہت ہی محترم شفیق استاد جناب حضرت علامہ سید محمد اون نقوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہمارے ایک اور بہت اچھے دوست جو ہمارے اسٹوڈیوز میں اکثر تشریف لاتے ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار، حضرت علامہ زاہد اسلم رضوی صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔
اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں ایک بہت ہی خوبصورت آواز جو یقیناً کہ نسلاً بعد نسلاً اس خانوادے کی مدح سرائی میں مصروف ہیں، اور یہ بھی کرم ہے ان پر اس خانوادے کا کہ جس نے ان کو اس نوکری کے لیے منتخب کیا، جناب سید اظہار فتح پوری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کی تشریف آوری کا۔ بنا کسی تاخیر کے یقیناً گفتگو کا آغاز ہوگا۔ حضرت علامہ سید اون محمد نقوی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے میں قبلہ یہ جاننا چاہوں گا کہ جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو خانوادہ رسالت نے کس انداز سے اس کو منایا ہے، اور وہ تاریخ کیا تھی، وہ سن کیا تھا، اور اس وقت حالات کیسے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سچ ٹی وی کا اور آپ حضرت علامہ عمران نقوی صاحب کا اور پس کیمرہ تمام احباب کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور مبارک بھی پیش کروں گا کہ یہ موقع کہ جو جیسے کہ آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں فرمایا کہ اہل بیت علیہ السلام کے ہاں مصائب زیادہ ہیں لیکن خوشیاں کم ہیں، اور ان کے ہاں ان کی خوشیاں بھی دراصل کائنات کی خوشیاں ہیں۔ بے شک۔ اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے جن کا نام نامی علی ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹوں کے نام اپنے بابا علی علیہ السلام کی نسبت سے علی رکھے، سبحان اللہ، اور اپنی تمام بیٹیوں کے نام اپنی مادر گرامی کے نام پر فاطمہ رکھے۔ پھر ان کی کنیات اور القابات ظاہر ہے کہ ان کی عظمت اور ان کی کردار کے لحاظ سے دنیا میں ظاہر ہوتے رہے، لیکن جیسا کہ آپ نے سوال کیا تو یہ وہ امام ہیں کہ جن کے لیے اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مولا علی علیہ السلام کے ایک ایثار کا بدلہ دیا ہے علی زین العابدین علیہ السلام کی صورت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ ایثار کیا ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام نے گویا ایران کی شہزادی بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ کا عقد امام حسین علیہ السلام سے کیا، اور ان کی بہن بی بی گیان بانو سلام اللہ علیہ کا عقد حضرت محمد ابن ابی بکر سے کیا، تو اس وقت کچھ لوگوں نے آ کر مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ یا علی، آپ نے عجم کی شہزادی عرب کے شہزادے سے بیاہ دی۔ عرب و عجم کی تفریق قدیم زمانے سے آپ جانتے ہیں کہ عرب میں چلی آ رہی تھی، اور لوگ فخر کیا کرتے تھے اپنے فصاحت اور بلاغت اور اپنی زبان پر، اور عراق یعنی عرب کے علاوہ باقی لوگوں کو وہ عجم کہتے تھے، گونگا کہتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید علی علیہ السلام اس سے خوش ہوں گے کہ ہم مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں کہیں کہ بھئی وہ تو عرب کے شہزادے ہیں، اور یہ بی بی جو ہیں یہ تو عجم کی شہزادی ہیں، ایران کے بادشاہ کی، کہ جو ماضی میں پوجا کیا کرتے تھے آگ کی۔ تو یہ آپ نے کیا کیا، یہ تو جوڑ نہیں ملا، یہ کہہ لیجئے کفو نہیں بنا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے اس وقت ان کے چہرے پہ جلال، اور آپ نے فرمایا کہ تم نبی اور علی کو پہچانے نہیں۔ واہ۔ نبی علیہ السلام اور علی علیہ السلام، مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم نبی اور علی دنیا سے عرب اور عجم کی تفریق کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ واہ۔ اور یہ عجم کی شہزادی تم کہہ رہے ہو اور حسین کو صرف عرب کا شہزادہ کہہ رہے ہو، جبکہ حسین کائنات کے شہزادے ہیں، جنت جوانان جنت کے سردار ہیں، تو تم حسین کو صرف عرب تک محدود نہ کرو۔ تو مولا علی علیہ السلام نے گویا ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے یہ ایک ایثار کیا اور یہ بتایا کہ عجب کی شہزادی ہے لیکن تمہیں نہیں پتہ کہ یہ کتنی عظمت کی حامل ہے۔ تو اللہ نے اس کا بدلہ کیا دیا، جو میں نے ایک جملہ عرض کیا ایثار کا، کہ اے علی تم نے ایثار کیا ہے عجم کی گویا شہزادی کو عرب کے شہزادے سے بیاہ دیا، اب ہم اس کا بدلہ یہ دیں گے کہ اب قیامت تک نسل امامت اسی بی بی کے ذریعے سے چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیے کہ پھر اللہ نے وہ امام کہ جن کی آج ہم ولادت کا دن منا رہے ہیں،
اور اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان بی بی کے ذریعے سے مولا علی ابن الحسین علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ اچھا، مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ فخر حاصل ہے ہاں کہ عادل اللہ نے عادل بادشاہ کے زمانے میں مجھے عدالت پر فائز کر کے دنیا میں بھیجا، واہ، یعنی مجھے عادل بنا کر مبعوث کیا۔ واہ، میں یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ سرکار کا فخر تو سرکار ہی کا فخر ہے، لیکن اگر ہم امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھیں تو ان کے جد اعلیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عادل، واہ، ان کا رب عادل، ان کے دادا عادل، ان کے نانا عادل، ان کے چچا عادل، ان کے بابا عادل، اور ان کے بیٹے عادل، اور ان کی نسل سے سارے کے سارے امام عادل۔ واہ واہ، تو کتنے باعث فخر ہوں گے یہ امام کہ جن کے خاندان میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں۔ کیا کہنے۔ اچھا، اور خسر جو چچا بھی ہیں اور خسر بھی ہیں، واہ، امام حسن علیہ السلام، واہ، وہ بھی عادل۔ واہ، تو آپ دیکھیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو اللہ نے منفرد فضیلتیں عطا فرمائیں۔ زاہد اسلم صاحب، اس گھرانے کی فضیلت اور امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اگر پوری کائنات کو اکٹھا کیا جائے تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا کہ ایمان والو اللہ کی تابعداری کرو، رسول اللہ کی تابعداری کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ جو تمہارے امام ہیں، جو تمہارے سردار ہیں، جو تمہارے حاکم ہیں، جو تمہارے بڑے ہیں، ان کی تابعداری کرو۔ اب اس کے حوالے سے اولی الامر سے مراد جو ہے نا، بہت سارے لوگ جو ہیں کوئی بادشاہ لیتے ہیں، کوئی کچھ لیتے ہیں، لیکن بہار الانوار کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ سے ایک روایت ملتی ہے، بہار الانوار جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 290، تو حضرت جابر بن عبداللہ نے وہاں پر ایک بات لکھی جو رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہاں پر کوئی تفصیلاً ارشاد فرمایا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اگر تم نے کوئی امام، کوئی حاکم، کوئی قاضی، کوئی بادشاہ، کوئی بڑا دیکھنا ہے تو آپ نے تفصیل سے 12 اماموں کے نام لیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس اولی الامر سے مراد وہ 12 امام ہیں جو میری اولاد ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے 22ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالی نے اس گھرانے کی پاکی کا ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو خوب پاک کر دیا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، حتیٰ کہ یہ جو ہے نا، جو ان کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ دیتا ہے تو علماء نے لکھا کہ اللہ انہیں بھی پاک کر دیتا ہے۔ تو اس آیت کے زیر تحت بھی بہار الانوار جلد نمبر 36 صفحہ نمبر 337 پہ موجود ہے عربی، تو وہاں پر یہ بات موجود ہے، تو وہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ یہاں اہل بیت طہار کی جو تفسیر آتی ہے، جو تفسیر وضاحت لکھی ہے، تو وہاں یہ لکھا گیا ہے کہ اس سے مراد بھی حضور علیہ السلام کے آل میں بالخصوص 12 امام ہیں۔ وہ 12 امام کہ جن کے حوالے سے ہمیں ابن ماجہ کے اندر اور اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل کے اندر بڑی فضیلت کی باتیں ملتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، ان سے محبت کرنے والا بندہ، کلمہ پڑھنے والا بندہ اس مقام تک پہنچ جائے گا کہ اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر وَاسِمْنِي وَقَدْ آمِنَ مِنْ عَذَابٍ، وہ میرے قلعے میں ہے، وہ محفوظ ہے۔ اب یہاں پر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان میں 12 اماموں کے نام ہیں، بالخصوص امام زین العابدین، امام الشاکر، امام الساجدین، امام الزاہدین، اور امام زین العابدین کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ تو یہاں سے ہمیں ایک ربط ملتا ہے، جو ایک نقطہ ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ خدا ان سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ ان سے تعلق رکھنے والی سند والی حدیث اگر کوئی بندہ عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھے تو اس کے کتنے فوائد ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ لو قریہ ھذا الاسناد علی مجنون لباری منہ، اللہ تعالیٰ ان کے ناموں کے اندر اس قدر مہربانی اور اس قدر فضیلت رکھتا ہے کہ اگر ان 12 اماموں کے نام لے کر پاگل پر، مجنوں پر اور کسی مریض پر پڑھا جائے تو اللہ فوراً شفا عطا فرماتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی دلیل جو کہ ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ شریف ہے، جلد نمبر 1 عربی کتاب ہے، اور صفحہ نمبر 8 پہ ہے،
اور وہاں پر یہ حدیث پاک لکھی گئی، امام علی رضا سے روایت ہے، اور آگے قال ابو السلطی، ابن ماجہ کے جو شیخ ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں، انہوں نے لکھا قال ابو السلط لو قرئ هذا الاسناد على مجنون لباری امین ہو، کہ اگر ان ہستیوں کے نام پڑھ کر کسی پاگل پر، مجنون پر دم کرو گے، پھونک مارو گے، تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں جب خود مالک ہو کر ان کی محبت کو فرض کر رہا ہے، سلام علی الیاسین فرما رہا ہے، کہیں پر فرما رہا ہے الا المودۃ فی القربى، تو کیا کہنا ہے اس گھرانے کا؟ اللہ نے ان کی محبت فرض کر دی ہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے حوالے سننے کے بعد بھی اگر کوئی ان سے محبت اور مودت نہ رکھے تو اس کا حوالہ کیا ہوگا؟ پھر یہ تو پروردگار ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ایک منقبت بھی شامل کریں اس خوبصورت گفتگو میں۔ ہمارے ساتھ اظہار فتح پوری صاحب تشریف فرمائیں۔ بہت خوبصورت گفتگو جاری ہے، اور ہمارے پاس ایک اہم ترین سوال ہے، اس میں امام کی والدہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی، جو اون نقوی صاحب انشاءاللہ تفصیل سے بیان فرمائیں گے۔ اس سے پہلے اظہار فتح پوری صاحب جناب۔ زین البالغ ہے علی تیرا نام ہے، زین البالغ ہے علی تیرا نام ہے، تیرا پدر حسین علیہ السلام ہے، تیرا پدر حسین علیہ السلام ہے، تو قید ہو کے بھی شاہ عالی مقام ہے، تو قید ہو کے بھی شاہ عالی مقام ہے، ٹھوکر پہ تیری شوکت دربار شام ہے، زین البالغ ہے علی تیرا نام ہے، زینب ہے اس بلندیے کردار پر گواہ، زینب ہے اس بلندیے کردار پر گواہ، تو صبر میں حسین کا قائم مقام ہے، زین البالغ ہے، زین البالغ ہے علی تیرا نام ہے۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی۔ گفتگو جاری ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے۔ ان تمام ناظرین کو جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا، ایک مرتبہ پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں میری جانب سے اس خوشی کے موقع پر ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے بنا کسی تاخیر کے۔ حضرت علامہ اون محمد نقوی صاحب قبلہ، یہ سوال بڑا اہم ہے جس میں کچھ لوگوں نے جان بوجھ کے تاریخی طور پر کچھ حقیقی باتوں کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ کس خاندان کی اور کس قبیلے سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی؟ ان کی عظمت، ان کا کردار اور ان کی تشریف آوری، یعنی یہاں تک پہنچنا، اور پھر ان کا جس کا آپ نے ابھی ذرا سا حوالہ دیا، ذرا سا تفصیل سے کچھ بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ابھی مولانا
زاہد صاحب فرما رہے تھے کہ یہ وہ خانوادہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے پاک و پاکیزہ رکھا ہے. سبحان اللہ. آیا تطہیر، آیا مودت، آیا مباہلہ، اور کم سے کم جو مفسرین علماء عامہ و خاصہ بیان فرماتے ہیں 313 آیات جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں قرآن مجید میں ثابت ہیں. یہ جتنی بھی معصوم ہستیاں ہیں ان کو اللہ نے ان کے احرام کو بھی اور ان کے گویا تمام تر صلبوں کو واہ پاک و پاکیزہ رکھا ہے. واہ. اسی طرح سے چونکہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے سے نسل امامت کو قیامت تک جانا تھا، اس لیے اللہ نے بی بی شہر بانو کو ہر طرح کی کثافت سے پاک رکھا. اور اس کی مثال یہ ہے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بعض مورخین نے اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی کہ یہ بی بی نوشیروان عادل کی پوتی تھیں، اور نوشیروان عادل جیسے کہ میں نے پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ وہ عادل بادشاہ تھا جس پر حضور پاک نے فخر فرمایا. بے شک. اور کسی نے سرکار سے سوال کیا تھا کہ نوشیروان عادل اتنا بڑا عادل بادشاہ گزرا ہے تو وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ کیونکہ وہ اللہ کی توحید کا اس انداز سے قائل نہیں تھا لہٰذا وہ جائے گا تو جہنم میں، لیکن اس کی عدالت کی وجہ سے جہنم میں کچھ ایسے ہوادار گویا ہم سمجھانے کے لیے پنکھے لگائے جائیں گے کہ جو آگ جو ہے اس کی تپش اس تک نہیں پہنچے گی اس کی عدالت کی وجہ سے. اللہ اکبر. تو وہ اتنا بڑا عادل تھا، اور اس کے بعد اس کی یہ پوتی ہیں بی بی شہر بانو، اور ان کا انتخاب خواب کے عالم میں خود معصوم عالم سلام اللہ علیہ نے کیا. اور یہ بھی مستند روایت ہے کہ جتنی بھی بعد میں ائمہ علیہ السلام کی ازواج آئیں یا مائیں بنی وہ سب کی سب منتخبہ تھیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ. اچھا، یہ جب چلی ہیں وہاں سے، جو کہ تاریخ میں کچھ مسخ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب وہ جو ہے وہ اس طرح سے بردہ فروشوں کے ذریعے سے آتی رہیں، اور نہیں، یہ روایت ملتی ہے کہ جہاں جہاں بھی ان کو قید کر کے لایا گیا تو مورخین کہتے ہیں کہ کسی شخص نے ان کو مس نہیں کیا، سبحان اللہ. کسی نے ان کے کو جزو ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے کہ یہ وہ پاکیزہ ہستی تھی کہ ہوتے 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 جب یہ مولا کائنات کے گویا دور میں ادھر تشریف لائیں اور ظاہر کے قیدی تھیں، تو بتایا گیا کہ صاحب ان میں کچھ بیویاں ایسی ہیں کہ جو اتنی پارسا ہیں، اتنی زیادہ صاحب عصمت ہیں کہ لوگ ان کے نزدیک جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. حالانکہ جو کنیزیں فروخت ہوتی تھی، بکتی تھی، ان کا ظاہر ہے کہ وہی جیسے غلاموں کا حال ہوتا تھا. لیکن یہ بیوی اور جب یہ پہنچی ہیں وہاں، اور انہوں نے آ کر بتایا ہے کہ میں خواب میں جس شخصیت کو دیکھتی رہی ہوں کہ جو میرے شوہر بننے والے ہیں، جب مولا علی علیہ السلام نے مولا حسین علیہ السلام کو وہاں بھیجا تو بی بی نے دیکھ کے فرمایا کہ یہی تو وہ شہزادے ہیں واہ. کہ جن کو میں خواب میں دیکھتی رہی. واہ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بی بی عصمت و طہارت کی گویا علامت تھی، اور ہوتے ہوتے جب یہاں پہنچی دونوں بہنیں، ان کے ساتھ بہت سی کنیزیں تھیں، اور مولا علی علیہ السلام نے جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مولا حسین علیہ السلام سے ان کی خواہش پر، ان کے انتخاب پر، اور وہ انتخاب کے جو ازل سے گویا چلا آ رہا تھا اور یہ خواب میں دیکھا کرتی ہیں، سبحان اللہ. تو ان کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ نے مولا امام سید سجاد علیہ السلام کو 15، میں صرف اتنا سا عرض کر دوں کہ 15 جمادی الثانی سن 38 ہجری میں مولا سجاد علیہ السلام اس دنیا میں بی بی کے ذریعے سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں جناب اس پاکیزہ صدف کا کہ جس میں امام زین العابدین علیہ السلام جیسا گوہر رکھا گیا. ہمارے لاکھوں اور کروڑوں سلام ہوں اس بیوی پر. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور جناب زاہد اسلم رضوی صاحب کی خدمت میں سوال، چونکہ سوالات کئی ایک ہیں تو آپ لوگ جلدی سے جوابات دیں گے، اور گفتگو کو ہم امام زین العابدین علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے بعد، کیونکہ ظاہر ہے کہ امام کی زندگی کا ایک اہم ترین جو واقعہ ہے، بلکہ سب سے اہم واقعہ ہی ہم اس کو کہیں گے، کس انداز میں آپ نے خاموش انقلاب برپا کر دیا اس واقعے کے بعد؟ دیکھیے کہ جب واقعہ کربلا ہوا تو اس کے حوالے سے مورخین نے باتیں لکھی ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر جو ہے نا 23 سال کا بھی قول ملتا ہے، 25 سال کا بھی ملتا ہے. تو وہاں میں واقعہ کربلا خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرما رہے تھے،
اور اس کے بعد آپ نے جس طریقے سے انقلاب برپا کیا، آپ نے اپنے خطبات کے ذریعے اور آپ اپنی تقاریر کے ذریعے، آپ اپنے کردار کے ذریعے، آپ نے اپنی محبت بھرے انداز کے ذریعے جو اہل بیت اطہار کی محبت ہے اس کا پرچار کیا اور لوگوں کو اس سے آگاہ کیا۔ اور جب لوگوں کو اس سے آگاہ کر دیا، جہاں پر بھی امام زین العابدین اپنی فضیلت قرآن و حدیث سے بیان کرتے تھے تو وہی لوگ جو مخالفین کے طبقے میں ہوا کرتے تھے تو امام کی بیان، امام کی گفتگو سن کر ان کے مرید ہو جایا کرتے تھے اور ان سے ہاتھ میں بیعت بھی کیا کرتے تھے اور محبت بھرے انداز کا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس انداز سے مطلب انہوں نے انقلاب برپا کیا کہ ایک وہ وقت آیا کہ جہاں میرے امام گزرتے تھے تو مورخین نے لکھا کہ ان کے قدموں کی آہٹ کو دیکھ کر لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہ جو ہے نا مولا علی کی اولاد جا رہی ہے۔ پھر اس طریقے سے انقلاب ہے، انقلاب کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پھر اس طریقے سے بھی یہ آیا کہ جو کہ مورخین نے اور علماء نے جو بہت حضور کے دور سے اور 100 ہجری کے بعد کے علماء دیکھ لیں، انہوں نے بھی ان واقعات کو بڑے خوبصورت انداز میں لکھا۔ جب ہم پڑھتے ہیں دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ قرآن بھی ان کی محبت کا پرچار کر رہا ہے، احادیث بھی ان کی محبت کا پرچار کر رہی ہیں، اور مورخین کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھے ان میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، اور امام زین العابدین کے جو انقلاب برپا کرنے کی باتیں ہیں، اور اگر آپ ان میں دیکھ لیجئے الکامل فی التاریخ ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 178 ہے، اور طبقات کبریٰ ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 222 ہے، ابو حاتم رازی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 178 ہے، اور اس کے علاوہ الاکمال فی اسماء الرجال جلد نمبر 6 ہے، اور اس کے علاوہ تہذیب التہذیب جلد نمبر 13، ابن عساکر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 178، اور ریاض القدس ہو گئی، حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 133 ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت ساری کتابیں۔ یقین جانے کہ جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ایک دفعہ ماحول بن جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کی محبت فرض کی ہے وہ رب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالی نے ہر بندے کے دل میں ان کی محبت ڈالنی ہے۔ اور میرے امام کا یہی عالم تھا کہ آپ چونکہ حضور کے اولاد میں سے تھے تو اس واقعے کربلا کے بعد آپ نے جگہ جگہ پہ کونے کونے پہ جا کر اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے خطبات، اپنی تقاریر اور مجالس کے ذریعے جو ہے نا لوگوں میں اس محبت کو برپا کیا، اور ایک قسم کا انقلاب آ گیا، یزیدیت ختم ہو گئی۔ اور اس وقت سے لے کر اب تک دیکھ لیجئے کہ دنیا کے کونے کونے میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کے غلاموں کو پیدا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی مختصر وقت میں بڑا جامع اور خوبصورت جواب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبلہ کی خدمت میں ایک بڑا اہم سوال ہے، سرکار اہل یہ گھرانہ ہی عابدوں کا گھرانہ ہے، بلکہ عبادت ان سے قائم، عبادتیں ان پہ ناز کرتی ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ان کا تو ہر عمل عبادت ہے، یہ سو جائیں تو عبادت ہے، یہ جاگیں تو عبادت، یہ قتل کر دیں تو عبادت ہے، چھوڑ دیں تو عبادت ہے۔ تو ہر ایک سجدے کی اپنی منزلت ہے، لیکن اس خان وادے میں بھی زین العابدین اور سید الساجدین میرے اس امام کا لقب ہی کیوں قرار پایا؟ سبحان اللہ۔ مولانا مفتی زاہد صاحب نے جو گفتگو فرمائی اس میں ایک بات میرا دل چاہ رہا ہے کہ عرض کر دوں کہ کربلا کے واقعے کے بعد جو انقلاب برپا ہوا ہے اس کی دو بنیادی وجہ اور دو بنیادی شخصیات ہیں، جن میں ایک امام زین العابدین علیہ السلام اور ایک حضرت ثانیہ زہرا زینب سلام اللہ علیہ۔ مولا سجاد علیہ السلام کربلا کے بعد روزانہ ایک غلام خریدتے تھے اور اس کے بعد اس کو چند دنوں کے بعد آزاد کر دیتے تھے، اور اس کو کہتے تھے تم فلاں گاؤں میں جاؤ۔ اچھا، وہ جو چند دن ہوتے تھے ان چند دنوں میں اسے قرآن حفظ کراتے تھے اور کربلا حفظ کراتے تھے۔ واہ، قرآن صامت اور قرآن ناطق دونوں ہی حفظ ہو۔ اور یہاں تک میں نے پڑھا، مولانا نے جن کتابوں کے حوالے دیے ان میں سے بعض میں یہ روایت ہے کہ مولا سجاد علیہ السلام ان کو انتخاب کر کے غلاموں کو، اور آپ نے اس عرصے میں جو بہت تھوڑا عرصہ تھا، تھوڑا گویا دور تھا، 500 غلام خریدے اور 500 غلام قرآن حفظ کرایا اور کربلا حفظ کرائی۔ 500 غلام، اور پھر ان کو آزاد کر دیا۔ اچھا، ایک معجزے کی بات بیچ میں یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ معجزہ فعل نبی اور امام ہے کہ وہ غلام جو ذرا کند ذہن ہوتے تھے، حفظ نہیں کر پا رہے ہوتے تھے، تو مولا ان کو معجزے سے حفظ کراتے تھے۔ اللہ فرماتے تھے کنکری اٹھاؤ، پاک و صاف کنکری کو اپنی زبان پہ رکھتے تھے اور پھر فرماتے تھے تم اپنی زبان پہ رکھ لو، اور وہ ایک دم وہ حافظ قرآن ہو جاتا تھا۔ اس طرح سے مولا نے 500 غلاموں کو حافظ قرآن بنایا، 500 غلاموں کو حافظ کربلا بنایا، واہ، اور ان کو کربلا کی ایک ایک روایت، ایک ایک شہید کے شہادت، ایک ایک
کا رجس پڑھنا، اوہ۔ اور وہ جتنے بھی کربلا کے، واقعات اگر تمام۔ ہم کربلا کو کھولیں تو کئی پروگرام چاہیے، وہ سب مولا انہیں ازبر کراتے تھے. پھر فرماتے تھے اب تم فلاں گاؤں میں جاؤ، تم فلاں گاؤں میں جاؤ، تم فلاں گاؤں میں جاؤ. وہ گاؤں میں جا کر چوک پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے، اور جب قرآن کی آواز سن کے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور قرآن سے فیض حاصل کرتے تھے، پھر کربلا کے مصائب بیان کرتے تھے وہ غلام. تو مولا سجاد علیہ السلام نے تھوڑے سے عرصے میں اپنے کردار سے، قرآن اور اہل بیت کے ذریعے سے گویا کربلا لوگوں کے ذہنوں تک پہنچائی، اور گھروں میں لوگ جا کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے کہ کربلا میں نبی کا نواسہ شہید ہو گیا، ہمیں پتہ بھی نہیں. اور اس طرح سے جو آپ نے ایک سوال کیا تھا، انقلاب برپا ہوا. بے شک. اس کی ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ جناب زینب عالیہ السلام علیہ دعا کیا کرتی تھی مدینے آ کے کہ مجھے بادشاہ جو ہے وہ ملک بدر کر دے، شہر بدر کر دے. اور بی بی کیا کرتی تھی کہ مدینے کی عورتوں کو بلاتی تھی، پہلے ان خواتین کو جن کے بچے 6 ماہ تک کے تھے، اور ان کو کربلا میں جناب علی اصغر کی شہادت سناتی تھی. وہ خواتین اپنے گھروں میں جا کے جو ہے وہ گریہ کرتی تھی، اپنے شوہروں کو آمادہ کرتی تھی کہ علی اصغر شہید ہو گئے، تم سو رہے ہو گھر میں. پھر دوسرے دن ان خواتین کو بلاتی تھیں جن کے جوان بچے ہوتے تھے، انہیں حضرت علی اکبر کی شہادت سناتی تھی. پھر جو شہزادہ قاسم کے سن کے ہوتے تھے ان کی ماؤں کو بلاتی تھیں. بی بی جب یہ مدینے میں انقلاب برپا ہوا، ادھر بی بی کی دعا تھی، تو حاکم نے، ولید نے پیغام بھیجا یزید کو کہ یہ تو مدینے میں انقلاب آ رہا ہے. اس نے کہا انہیں شہر بدر کر دو. بی بی کی دعا قبول ہوئی. بی بی کو 5 بڑے شہروں میں شہر بدر کیا گیا، اور بی بی نے وہیں جا کر وہی انقلاب برپا کیا. سبحان اللہ. اور 17 گاؤں میں جا کے بی بی نے انقلاب برپا کیا. تو مولا سجاد علیہ السلام اور جناب زینب عالیہ کے اس کردار سے انقلاب برپا ہوا اور یزید کی حکومت ختم سبحان ہوئی. اللہ. اب کیونکہ ٹائم آپ کے پاس جی ہاں. کم ہے، ظاہر ہے کہ مجبوری ہے، میں صرف یہ عرض کروں کہ مولا سجاد کو میں 2 جملوں میں عرض کر دوں. سید الساجدین اس لیے کہا جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے خود انٹرو میں فرمایا کہ اس گھر میں سب ساجدین ہیں، لیکن لقب اس لیے پڑھا کہ مولا سجاد کی عادت تھی کہ آپ کو جب بھی کبھی کوئی خوشی کی خبر ملتی تھی آپ فوراً سجدے میں چلے جاتے، اور فرماتے تھے کہ اپنے چاہنے والوں کو کہ تمہیں کوئی خبر ملے تو فوراً سجدے میں جاؤ، اور کوئی جگہ ایسی ہو جہاں آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو آپ ایسے جھکو جیسے دوسرا دیکھنے والے سمجھے کہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، لیکن تمہاری نیت سجدہ الہی کی ہو. اور وہ سجدہ جو مشہور ہے کہ مولا باقر علیہ السلام کنویں میں گر گئے تھے اور پھر مولا سجدے میں رہے. اسی طرح سے ایک اژدہا آیا تھا اور اس نے مولا کو گویا وہ چاہا تھا کہ سجدے سے ہٹا دیں اور تکلیف پہنچائی، اور مولا اپنے سجدے میں مگن رہے. اور پھر آواز ہاتف آئی کہ انت زین العابدین انت سید الساجدین. تو یہ واقعات سارے تاریخ میں موجود ہیں. اور مولا سجاد علیہ السلام زین العابدین کیونکہ آپ عابدوں کی زینت ہیں. آپ ایسے عالم میں جبکہ قید و بند میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، لیکن مولا سجاد کی کبھی تہجد کی نماز بھی قید و بند میں بھی جو ہے وہ قضا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ کاملہ کے لیے میں صرف اتنا سا جملہ عرض کروں گا کہ اگر آج کے دور میں ہم ان کتابوں سے ان دعاؤں کو، جیسے کہ ہمارے مراجع اعظام نے بھی، آیت اللہ سیستانی نے بھی، آیت اللہ خامنائی نے بھی یہ کچھ دعاؤں کی نشاندہی کی ہے کہ اگر آج کے دور میں ہم پڑھیں تو ہم کرونا جیسی بیماری سے محفوظ رہ سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یقیناً اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ امام کی تعلیم کی ہوئی دعائیں ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے نجات عطا فرماتی ہیں. میں بہت شکر گزار قبلہ کعبہ حضرت علامہ سید محمد عون نقوی صاحب آپ کا، مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب آپ کا، جناب اظہار فتح پوری صاحب کلام ہوگا آپ کا اور اسی پر یقیناً پروگرام کا اختتام ہوگا. میں بہت شکر گزار ہوں تمام ہی دیکھنے والوں کا. خوشی کا موقع ہے اور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں سیرت معصومین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً کہ امام زین العابدین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے مورخین نے لکھا کہ تمام ہی ائمہ نے مشکلات اٹھائیں، لیکن جس امام نے سب سے زیادہ مشکل حالات میں منصب امامت سنبھالا اور اس کا حق ادا کیا وہ میرے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام. اس خوشی کے موقع پر ان کے چاہنے والوں پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے یہ عہد کریں کہ جن مقاصد کے لیے میرے امام نے مشکلات اٹھائیں ہم ان پر عمل پیرا ہوں گے، اور ہم اپنے کردار کو ایسا بنائیں گے کہ دنیا والے دیکھ کے یہ کہیں کہ یہ امام زین العابدین کا چاہنے والا ہے. اپنے میزبان سید عمران مہدی کو اجازت دیجیے. گزارش کروں گا
جناب اظہار فتح پوری صاحب سے کہ وہ کلام پیش کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر، رکھ دے جو بنا تیغ کے، رکھ دے جو بنا تیغ کے، دربار الٹ کر. ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر. دادا نے بھی ٹھکرائی تھی، پوتے نے بھی رد کی. دادا نے بھی ٹھکرائی تھی، پوتے نے بھی رد کی. دیکھا نہیں سجاد نے، دیکھا نہیں سجاد نے دنیا کو پلٹ کر. ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر. میں نام پہ عابد کے پہنتا ہوں جو بیڑی، میں نام پہ عابد کے پہنتا ہوں جو بیڑی. آزادیاں آ جاتی ہیں، آزادیاں جاتی ہیں قدموں میں سمٹ کر. مکتب پیش خدمت ہے. جو سید سجاد کے پیرو ہیں تکلم، جو سید سجاد کے پیرو ہیں تکلم. حق بات وہ کرتے ہیں، حق بات وہ کرتے ہیں، سردار بھی ڈٹ کر. ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر.